الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحیثیت ایک مومن اور مسلمان ہونے اور ایک امتی ہونے سے کہ جو ہمارا ایک تعلق ہے، یوں تو اس کی بہت ساری جہتیں ہیں، بہت سارے اس کے گوشے ہیں، لیکن ان سب کو سمیٹا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا تعلق ان کے ساتھ صرف ایمان کا ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس سے باقی ساری چیزیں پھوٹتی ہیں، اس لیے کہ اعمال کا کوئی اعتبار نہیں جب تک ایمان کا تحقق نہیں ہوتا۔ اخلاق تو ظاہر ہے اسی کا ایک حصہ ہے، آداب زندگی اسی سے پیدا ہوتے ہیں، اور زندگی کا پورا نظام اسی سے وجود میں آتا ہے۔ جو آدمی کسی ایک نظام پر اس کو لانے والے پر، بھیجنے والے پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے چونکہ تعلق کی بنیاد ایمان ہے، اس سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مفہوم کیا۔ اگر ہم اس کو اچھی طرح سمجھیں یا امت کی اکثریت کو سمجھ لیں تو ہماری بہت ساری کوتاہیاں ہیں جن کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ ایمان کا لفظی معنی تو مان لینا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو اصطلاحی معنی ہے یا اس کا حقیقی معنی وہ صرف مان لینے سے مکمل نہیں ہوتا۔ میں صد ایمان باللہ کا ذکر نہیں کروں گا، اس لیے وہ اگرچہ اسلام یا ایمان کے لحاظ سے تو ایک بنیادی چیز ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے حوالے سے چونکہ حضور ہی تک بات کو محدود رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے ایمان پر رسول کی بات کی۔ تو جب ایک مومن اللہ کے بعد اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں اللہ کے رسول پر ایمان لایا، صرف یہ نہیں ہے کہ ماننے کی حد تک اس نے اللہ کے رسول کو مان لیا۔ اس لحاظ سے جب ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو ایمان کا لفظ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کی پریپوزیشن کا جو استعمال ہم دیکھتے ہیں، اس کے صلے کا استعمال، تو وہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آمن لہو اس کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور کہیں استعمال ہوتا ہے آمن بہی کے لحاظ سے، یعنی کبھی با اس کا صلہ ہوتی ہے، کبھی لام اس کا صلہ ہوتا ہے۔ اگر آمن لہو ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
صدقہ واعتمد علیہ، اور اگر آمنہ بہی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایقن بہی۔ عرب اردو زبان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کی ہر بات کی تصدیق کی، صدقہ، اور جو کچھ حضور نے فرمایا ہم نے اس پر اعتماد کیا، حضور پر اعتماد کیا۔ یہی وہ بنیادی چیز ہے جہاں اگر خرابی پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول سے پہلے تو اللہ کے احکام کی بات ہے، وہ تو خیر میں اس وقت نہیں کر رہا، لیکن جہاں تک اللہ کے رسول کی بات ہے تو ہماری ایک بہت بڑی اکثریت ہے اس امت کی، اور صرف پاکستان کی نہیں بلکہ عالم اسلام کی، جو اللہ کے رسول کو مانتے ہیں لیکن ان کی باتوں کو، ان کے احکام کو، ان کی تشریحات کو، ان کی سنتوں کو اس طرح نہیں مانتے کہ یہ سمجھا جائے کہ اس کے ماننے کے لیے انہیں دلیل صرف یہ کافی ہے کہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، بس۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے میں مومن ہوں، میں اس لیے میں ایمان رکھتا ہوں اللہ پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کی ہر بات کی تصدیق کرتا ہوں اور مجھے اعتماد ہے ان پر کہ انہوں نے جو کچھ فرمایا وہ بالکل صحیح ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کے بعد کسی اور دلیل کی حاجت نہیں رہ جاتی۔ ہمارے سامنے جب بھی کوئی اللہ کے رسول کی سنت آتی ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ واقعی سنت ہے، کہ یہ واقعی حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے، کیا اس کا انتساب حضور کی طرف بالکل صحیح ہے، یہ ضعیف تو نہیں ہے، یا ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی ایک سے زیادہ توجیحات و تعویلیں کی جا سکتی ہیں اور وہ سب صحیح ہوں اہل علم کے نزدیک۔ یہ تو ہمیں حق ہے کہ ہم اس بات کی احتیاط کریں اور ان باتوں کو دیکھیں، لیکن جب یہ بات طے ہو جائے کہ یہ واقعی سنت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ کا حکم ہے، آپ کا ارشاد ہے، اس لیے کہ حضور کا حکم ہمیں 3 طرح سے پہنچا ہے۔ کبھی تو یہ جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، یہ سنت کہتے ہیں، وہ 3 طرح کی چیزیں ہیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ حضور نے کسی بات کا حکم دیا، وہ بات ہماری سنت ہو گئی۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ حضور نے حکم نہیں دیا لیکن حضور نے اس کام کو خود کیا، حضور کا عمل ہم تک پہنچا کہ حضور یہ کیا کرتے تھے یا حضور نے یہ کام کیا تھا، تب بھی وہ سنت ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ حضور نے کسی آدمی کو وہ کام کرتے دیکھا، حضور نے اس کی تحسین فرمائی کہ تم نے اچھا کیا، یا اس پر خاموش رہے، نکیر نہیں کی۔ یہ دونوں دیکھیے بظاہر الگ الگ باتیں ہیں لیکن ان کا مقام ایک ہی ہے۔ میں ایک چیز کو دیکھتا ہوں نا تو بہت ساری چیزیں مجھے روک دیتی ہیں کہ میں اس پر کوئی رائے نہ دوں، اور میری رائے کے دینے یا نہ دینے سے اس چیز پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن اللہ کے رسول کے سامنے جب کوئی کام کیا جاتا ہے اور وہ اس پر اپنی رائے نہ دیں یا اس پر چپ رہے یا وہ غلط بات ہے لیکن وہ خاموشی اختیار کریں، یہ ممکن نہیں۔ جب اللہ کے رسول کسی چیز کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرتا ہے نا، تحسین کرتا ہے، مسکراتا ہے یا یہ کہ چپ رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے نزدیک وہ کام بالکل جائز ہے، وہ صحیح ہے، اس کی حیثیت پھر اسلام میں ایک قانون کی بن جاتی ہے۔ یہ 3 حوالے ہیں جس کو ہم سنت کہتے ہیں کہ حضور نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا، آپ نے خود کو کام خود کیا، اور یا یہ کہ آپ نے اس کی تقریر کی۔ تقریر کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اس پر اظہار خوشنودی فرمایا، اور یا یہ کہ آپ اس پر چپ رہے، آپ نے اس پر نکیر نہیں کی۔ ان 3 طرحوں سے جب کو ہماری ہم تک بات پہنچتی ہے تو ہم اس کے انتصاب کے حوالے سے، اس کے صحیح یا غلط ہونے کے حوالے سے تحقیق کرنے کے مکلف ہیں، ضرور اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں جو دیندار طبقہ اپنے آپ کو کہلاتا ہے، خاص طور ان میں جو لوگ کالم لکھتے ہیں اور یا جو بعض مضامین لکھتے ہیں بعض تہواروں پر، اس میں سب سے بڑے جو رو دینے کی بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں بیشتر جو حوالے دیے جاتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے، یعنی کچی پکی باتیں جیسے سنی سنائی ہوتی ہیں وہ لکھ دی جاتی، یا اگر احادیث کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے تو اکثر وہ ضعیف احادیث ہوتی، اور ضعیف حدیث ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ اگر کوئی آدمی اس کا انکار کر دے تو آپ اس کو یہ پابند نہیں کر سکتے یہ تو حضور کا ارشاد ہے، وہ حضور کا ارشاد نہیں ہے، اس کے حضور کے ارشاد ہونے میں شبہ ہے۔ ایسی یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ اس کی تحقیق کریں، کسی اہل علم سے پوچھیں، کتاب کا حوالہ دیکھیں۔ لیکن جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ واقعی حضور کا ارشاد ہی ہے، حضور کی سنت ہے، اب اس میں پھر یہ دو باتیں نہیں ہو سکتی کہ آدمی یہ کہے کہ ہاں یہ سنت تو ہے لیکن میں اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک میری عقل کو یہ چیز اپیل نہ کرے۔ اگر آپ اس میں عقل کی دلیل ڈھونڈتے ہیں نا اور پھر اس کو مانتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ عقل پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے۔ اس لیے کہ عقل کا حال یہ ہے کہ بعض عقل ہر چیز تک پہنچ نہیں پاتی، یہ بہت رسا نہیں ہے، عقل کا بڑا محدود میدان ہے، یہ محسوسات تک جاتی ہے، معقولات تک جاتی ہے، طبیعیات کو سمجھتی ہے، لیکن جو چیزیں مابعد طبیعیات کہلاتی ہیں، جن کا تعلق عالم برزخ سے ہے، جن کا تعلق عالم ملکوت سے ہے، جن کا تعلق عالم الہیات سے ہے، جن کا تعلق عالم برزخ سے ہے، جن کا تعلق عالم لوح محفوظ سے ہے، ظاہر ہے وہاں تک عقل کی رسائی نہیں۔ عقل بالکل صحیح رہنما ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن آپ اس کو اتنا مکمل حتمی رہنما مت تسلیم کریں کہ یہ سمجھیں کہ یہ ہماری زندگی کے ہر میدان میں کام دینے والی چیز ہے، ایسا نہیں۔ دیکھیے نا، آپ معمولی باتیں ہیں کہ آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو 4 فرض پڑھتے ہیں نا، آپ 8 پڑھیں تو نماز نہیں ہوگی، 2 پڑھیں تب بھی نہیں ہوگی۔ عقل سے آپ پوچھیں تو وہ یہ کہے گی کہ میں اللہ کی بندگی میں اگر 4 کی بجائے 4 کا اضافہ کر کے 8 اپنے اوپر لازم کر لیتی ہوں تو یہ تو اچھی بات ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ برائی صرف یہ ہے کہ اس کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں۔ جب تک ایک چیز اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشاد سے ثابت نہیں ہوتی نا اور ان کی نسبت کی صحیح نہیں ہوتی، وہ دین نہیں بنتی اور وہ غلط ہے۔ یہ بات اگر ہم سمجھ لیں تو ہماری بہت ساری چیزیں ختم ہو سکتی۔ اسی ہمارے اکثر لکھنے والے، ہمارے کہنے والے ان باتوں کی احتیاط نہیں کرتے، وہ غلط سلط باتیں، اوٹ پٹانگ باتیں وہ کہتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، اور ہمارے لوگ بلکہ یہ تو معمول ایسے چلتی چلتی بات میرے ذہن میں آ گئی تو کہہ دیتا ہوں۔ مثلا شب برات میں جب بھی آپ پڑھیں گے نا تو رات کی نماز کے بارے میں یہ بتایا گیا ہوگا، اکثر اخباروں میں چھپتا ہے کہ اگر اس میں آپ ایسے نوافل پڑھیں جس میں 100 دفعے یا 33 دفعے یا اور مختلف تعداد میں آپ قل هو اللہ پڑھیں تو آپ کو بہت ثواب ملے گا۔ سواری ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ جو آپ نے تعداد دی ہے کہ اتنی دفعے آپ قل هو اللہ پڑھیں، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کا؟ اس پر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں۔ حضور نے سوائے صلاۃ التسبیح کے اور کسی نماز کی خاص کیفیت نہیں فرمائی، باقی جتنے نوافل کی نمازیں سب کی ایک ہی طریقہ ہے پڑھنے کا، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اس لیے جہاں بھی آپ دیکھیں نا کہ آپ کو ایک تعداد مقرر کر کے دے دی گئی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ایجاد بندہ ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے۔ میں نے صرف ایک مثال دی ہے تو کہنا میں اور پھر یہ بلکہ بعض چیزیں تو بہت ہی اہم، بڑی گہری بھی ہیں۔ مثلا دیکھیں نا، مراتب ہیں اللہ کے رسول کے احکام کے بھی، اللہ کے رسول یا اللہ کے نے جو طریقہ مقرر فرمایا ہماری عبادات کا یا دوسری چیزوں کا، اس کے بھی مراتب بھی ہیں۔ اگر آپ کسی کم مرتبہ چیز کو اعلیٰ مرتبہ تک پہنچا دیں گے تو آپ یوں سمجھیے کہ آپ خیانت کر رہے ہیں دین۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ مثلا ایک چیز واجب ہے نا، آپ اس کو فرض قرار نہیں دے سکتے، سنت ہے آپ اس کو واجب نہیں بنا سکتے۔ ایک چیز نفل ہے، اس کو آپ سنت نہیں قرار دے سکتے۔ ہماری یہاں یہ عام کچھ ہو رہا، سب کچھ ہو رہا ہے، پتہ ہی کچھ نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بڑی پابندی سے عصر کی سنتیں پڑھتا ہے۔ آپ نے پتہ نہیں آپ کو خیال آیا، آپ نے اس کو بلا کے پوچھا کہ تم عصر کی سنتیں ہمیشہ پابندی سے پڑھتے ہو اور کبھی نہیں چھوڑتے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، حضور کی سنت ہے اس لیے میں تو پابندی سے پڑھتا ہوں۔ فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ غیر موقدہ سنت ہے، اور پابندی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے غیر موقدہ کو موقدہ بنا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اس کا مرتبہ اللہ کے رسول نے قرار دیا تھا، تم نے جب اس میں اضافہ کیا تو تم نے تو خیانت کی۔
تم نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کا منصب پر فائز کر لیا، تم اللہ کے رسول